الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ دوستو، اس سے پہلے بیان میں دربار توحید کے حقوق و آداب میں سے ایک حق کو بیان کیا گیا تھا کہ عبادت صرف اللہ رب العزت ہی کی کرنا ہے۔ آج کے اس بیان میں اللہ رب العزت کا دوسرا حق کیا ہے، وہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ اس آیت میں سورہ فتح کی آیت نمبر 9، اس میں اللہ رب العزت نے اسی کو بیان کیا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرو، عقیدتاً بھی اور عملاً بھی۔ عقیدتاً یہ کہ اللہ کو تمام کمالات کے ساتھ موصوف اور تمام نقائص و عیوب سے پاک سمجھنا، اور عملاً یہ کہ اللہ کی اطاعت کرنا اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ مزید 3 اوصاف ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، تعزروہ، توقروہ اور تسبحوہ، کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی یعنی اس کے دین اور رسول کی مدد کرو، اور اس کی تعظیم کرو اور اس کی تسبیح کرو۔ بیان کا مقصود تو یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کی جائے، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، اور دربار خداوندی کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ اللہ کی تعظیم کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم دشمنوں کے مقابلے میں جما دے گا۔ کہ یہی اصل مقصود ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دین کی مدد کریں۔ جہاں بھی دین میں کمی محسوس ہو تو ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ کس طرح اس کمی کو دور کیا جائے، اور دین کس طرح پوری دنیا میں پھیل جائے، اس بات کی کوشش کرنا کہ جس طرح صحابہ نے اس بات کی فکر کی کہ اللہ کا کلمہ کس طرح پوری دنیا میں عام ہو جائے اور اللہ کا دین کس طرح پوری دنیا میں پھیل جائے، اس کے لیے انہوں نے کس طرح قربانیاں دیں۔ اس لیے جب بھی دین پر دین کی بات آئے، دین کے پھیلانے کی، دین کے اشاعت کی، تو جس لیول کی اور جس اعتبار کی قربانی مانگی جائے، اس اعتبار کی قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ جس طرح صحابہ نے دین کی خاطر قربانی دی کہ جب دین کی خاطر قربانی کی باری آئی تو انہوں نے اپنی بیویوں کو بھی بیوہ کر دیا، اور اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنے پکے پکائے باغات کو چھوڑا، اپنے ملک اپنے شہر کو چھوڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو بھی چھوڑا۔ کیوں؟ تاکہ پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو جائے اور پوری دنیا میں اللہ کا دین پھیل جائے۔ یہ تھی اللہ کے دین کی مدد۔ جب صحابہ نے اللہ کے دین کی مدد کی تو پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کی اس طرح مدد کی جس کا اندازہ آپ اس زمانے کے اعتبار سے لگا سکتے ہیں کہ وہی صحابہ کی اولاد عرب میں ہیں۔ آج ہمارے گھر والے، ہم اور آپ ان کی غلامی کے لیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی عرب کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ وہ ہمارے یہاں انڈیا میں، ہندوستان میں وہ آ کر وہ نوکری کر رہے ہیں۔ یہی تو اللہ رب العزت کی مدد ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العزت نے تو انہیں جنت کا پروانہ سنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کے دین کی مدد کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ کے دین کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے۔ اور تیسری چیز اس میں جو بیان کی گئی ہے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہنا، کہ اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنا، اللہ کا ذکر بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بدولت اللہ رب العزت سکون عطا کرتے ہیں۔
آج دیکھ لیجئے لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا بنگلہ بنا لیں، اچھی سے اچھی گاڑی اور سواری کا انتظام کر لیں، اور اچھے سے اچھا بستر لے لیں، اور جتنا مال و دولت کمانا چاہیں وہ کما لیں، لیکن سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ سکون تو اللہ رب العزت نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ رعد آیت نمبر 28 میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خوب سمجھ لو کہ ذکر کی ایسی ہی خاصیت ہے کہ اس سے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، کہ ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کائنات میں سب سے اہم چیز ہے۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پرندے ہوا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، زمین کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو انسان جس کے اوپر اللہ پاک نے اتنی نعمتوں کی بارش کی اور اتنی نعمتیں دی کہ اگر ہم گننے لگیں، شمار کرنے لگیں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اپنا مقصد سمجھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ ذکر کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، دل و دماغ پاک ہو جاتا ہے، دل و دماغ کو سکون ملتا ہے۔ ذکر ایسی چیز ہے کہ جنت میں زبان پر ذکر اللہ جاری رہے گا جیسے دنیا میں سانسیں جاری رہتی ہیں۔ یہ ذکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں اور سانس لینے میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی، کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح جنت میں جانے کے بعد جنتی اللہ کا ذکر اس طرح کریں گے جس طرح دنیا میں، یعنی ان کی زبانوں پر ذکر اس طرح جاری رہے گا کہ جس طرح دنیا میں سانسیں جاری رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ جس کا ذکر اللہ کریں تو اس کے کیا کہنے ہیں۔ آج اگر دنیا میں کوئی ہمارا تذکرہ کر دے تو پھولے نہیں سماتے کہ فلاں صاحب نے، فلاں شخص نے ہمارا تذکرہ کیا تھا اپنی مجلس میں۔ خود ہمارے ساتھ یہ بات پیش آئی، خود ہمارے ساتھ جب میں مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں پڑھ رہا تھا، اس وقت دورے میں تھا، تو دورے سے فراغت کے بعد مجھے یہ معلوم چلا کہ وہاں کے استاد جو فی الحال صدر المدرسین ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب، انہوں نے میرا تذکرہ کئی مرتبہ دوران درس کیا اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ یہیں پر ایک لڑکا نصیب اللہ بیٹھتا تھا، بہت اچھا لکھتا تھا، حالانکہ وہ درس کے دوران کوئی بھی دنیاوی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، صرف حدیث کی باتیں کرتے تھے۔ پورے دورے کے سال ہم نے دنیا کی باتیں کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا حدیث کے دوران، یہاں تک کہ دنیا کی مثالیں بھی نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب میں نے یہ سنا کہ حضرت میرا تذکرہ دورے والوں کے سامنے پوری مجلس میں میرا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جب میں مظاہر علوم دوسرے سال پہنچا تو لوگ اشارہ کر رہے تھے، یہ وہی نصیب اللہ ہے جس کے بارے میں مفتی صاحب کلاس میں اور درسگاہ میں تذکرہ کر رہے تھے۔ جب مجھے معلوم چلا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، پھر مجھے یہ آیت یاد آئی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ آج دنیا میں اگر کوئی ہمارا تذکرہ کر دے تو ہمیں کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارا ذکر کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب بندہ مجھ کو مجلس تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جب بندہ مجھ کو مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایسے فرشتے جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے، وہ گناہوں سے پاک، ہر چیز سے پاک، وہ صرف ایسی مخلوق جو اللہ کی اطاعت کے لیے بنائی گئی ہے، کہ اس مخلوق کے درمیان اللہ رب العزت ہمارا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس لیے ذکر کو ہم لازم پکڑیں، ذکر کریں گے تو ہمارے دلوں کی صفائی حاصل ہوگی۔ یہ ذکر اتنی عظیم نعمت ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، ہر ایک کے حصے میں جنت ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، یوں ہی نہیں وہ تمہارے اعمال سے وہ جنت کو سجایا جائے گا۔ جنت چٹیل میدان ہے، اس کے
پیڑ اور پودے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہ بندہ جتنی مرتبہ کلمہ پڑھے گا جنت میں اس کے لیے پھلدار درخت تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، صبح میں بھی شام میں بھی درود شریف کا اہتمام کریں، تیسرے کلمے کا اہتمام کریں اور استغفار کی کثرت رکھیں۔ یہ تمام اللہ رب العزت کے ذکر ہیں، اور سب سے بہترین ذکر وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت جب کرتے ہیں تو اللہ سے بے حد قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تو یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اصل جو مقصود ہے بیان کرنے کا وہ دربار توحید کے حقوق و آداب میں سے دوسرے حق کو اور دوسرے ادب کو بیان کرنا ہے۔ اور دوسرا ادب اللہ کا یہ ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا عقیدتاً بھی اور عملاً بھی۔ عملاً یہ کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اور عقیدتاً یہ کہ اللہ کو تمام کمالات کے ساتھ موصوف اور تمام نقائص و عیوب سے پاک سمجھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔